دیکھیے صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. میں نے ایسی کوئی روایت تو نہیں پڑھی، لیکن یہ پڑھیے کہ صبح میں اللہ میری قوم کی برکت دے، بلکہ صحیح روایت اس نے دعا کی اللہ میری امت کے لیے فجر کے بعد برکت دے. صبح میں جو فجر کے بعد کا حصہ تھا برکت دے. تو لہٰذا اگر اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ برکت والے وقت میں تم کام کاج سو رہے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، چونکہ وہ وقت برکت کا ہے. اور آپ دیکھیے جتنے لوگوں کی تجارت فجر کے بعد ہو کر 10-11 بجے تک ختم ہوتی ہے، اولاد اور ان کی مال میں اتنی برکت ہے. انآرگنائز جیتے ہوں گے لیکن بہت برکت والے. باغبان لوگوں کو دیکھیے پیسہ کتنا دیا اللہ نے. تجارت شروع ہوتی ہے رات میں 4 بجے، صبح 6-7 بجے تو فنش، چلے گھر پر، رات میں شروع ہوتا ہے. قریش برادری کو دیکھیے آپ، رات صبح چلتا ہے پورا معاملہ. 10-11 تو وہ ادھر کا فری ہو گیا، ادھر جا کے سیل ہو رہی چیز. برکت دیکھیے ان کے پیسوں میں، مال میں، اولاد میں. صبح میں برکت. غیر مسلموں کے لیے جو صبح کام کرتے برکت آپ کو دکھیں نظر آئیں. اللہ کے رسول ہمارے لیے خاص دعا کی، اس لیے کو برکت کا وقت ہے. اور افسوس کی بات ہے وہ برکت کے وقت ہم لوگ سونا حرام نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ برکت کا وقت ہے، اس کے ثمرات اٹھائیے. رات میں خامخواہ جاگ کے صبح سونا تو غلط ہوگا. شرعی عذر کے تحت انسان جاگتا اور صبح سوتا فجر کے بعد تو جائز بھی ہے. رات بھر ہے، فیصلے سنا رہے ہیں، قاضی وقت ہے، یہ ہے، امت مسلمہ کے لیڈران ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے راتوں میں جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے فجر کے بعد سو رہے ہیں. بلا ضرورت راتوں میں جا کے فجر سو رہے تو بیسٹ پارٹ ہے راتوں میں سوئیے. فجر کے بعد سے پڑھائی لکھائی، کام کاج، صاف صفائی کا دن، چونکہ برکت کا وقت ہے. یہ روایت لیکن صحیح کہ اللہ میری قوم کی صبح میں فجر کے بعد کے وقت میں برکت. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 میں فرماتا اور کہتا ہے، اور فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور ایسا کوئی جانور زمین پر رینگنے والا جانور، چوٹی، کیڑے مکوڑے، دابہ کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنے پیٹ کو اٹھا کر رگڑ کر لے کے چلتی زمین سے بہت چٹکا کر. ریپٹائل جیسے ہوتے ہیں نا، سانپ ہے، چپلک ہے، ان کو دابہ کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ چپک کے چلنا. تو ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو خود کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے آپ؟ دابہ وہ جانور ہوتے جو ریپٹائل سے جو اپنا بوجھ پورا اپنے آنکھ پر نہیں اٹھا پاتے، پیروں پر، آدھا زمین پہ ہوتا ہے اور آدھا اپنے پیروں پر لیتے. سمجھ رہے آپ؟ ان جانور ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو اتنا کمزور بھی ہو کہ پورا وزن نہیں اٹھا سکتا اپنا اپنے نفس کے ساتھ، لیکن اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے. اس نے کیا کریں گا، اور رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، رزق سے مراد ساری زندگی میں کیا پائیں گا لکھ دیا ہے. مال، دولت، اولاد جو بھی ہوتا ہے نا، تو اس کیڑے کا، اس مکوڑے کا، اس جانور کا بھی اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی کریشن میں دا بیسٹ کریشن. اور ہم جو ہے سوال کو اپنا مزاج بنا رہے ہیں، اور اس پر ہم مسلمان ہیں، اور سوال کو اپنا مزاج بنا. مت بنائیے مزاج. سوال کرنا، کسی سے مانگنے کو اپنے مزاج کے خلاف کر دیجیے، اور دینا اپنا مزاج بنا دیجیے کہ ہم اس دنیا میں دینے آئے ہیں، ہم کو لینا نہیں ہے. سمجھ رہا بات؟ بحالت ضرورت، بحالت مجبوریاں مانگنا حلال ہے، جائز ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو بلا وجہ مزاج بنا لیا نا، سستی اور کاہلی کو اپنے نفسوں پہ طاری کر لیا نا، اور اللہ کی باٹی بھی نعمتوں پہ جلن اور حسد اختیار کر لی نا، اس کو چھوڑنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ ایسا کوئی دابہ، زمین کا کیڑا مکوڑا جانور نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہیں ہے، یا جس کا رزق اللہ نے روزی اس کی زبان نہ دی، دینا دی، عطا ہے نا. تو اللہ تو ایک کیڑے کو اندازہ لگائیے جو کبھی کبھار پھل کے اندر جو بیج ہوتا ہے اور بیج کے اندر ہوتا ہے وہ کیڑا، اس کو بھی اللہ عطا کرتا ہے نا. آم کھایا ہوگا کبھی آپ، بچے چھوٹے ہوتے تعجب کر کے سمجھ میں نہیں آتا فلسفہ کہ آم تو پورا پیک ہوتا ہے لیکن کیڑا اندر سے نکلتا ہے. کوئی آم پورا پیک ہوتا ہے، باہر سے نہیں جاتا کیڑا، اس کا اندر سے باہر آتا ہے. معلوم ہے آم کا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے. اس کے ماں نے اس کیڑے کی اس کو جب جنا تھا، جب وہ آم پھول تھا، وہ انڈا اس کے اندر چلا جاتا ہے، جب کوئی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں جا کے رہ جاتا ہے، اور وہ کیڑا وہی کوئی کھا سکتا ہے، دوسرا رزق نہیں، اس میں سے نکالیں گے مر جاتا ہے. پھر اس کے اندر جاتا ہے، وہاں ڈیولپ ہوتا ہے، وہاں پرورش پاتا ہے، اس کا رزق پاتا ہے. جب انسان کاٹتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، یہ اندر کہاں سے چلا گیا، کہاں سے پلاننگ کر رکھی اس نے اللہ نے اس کے لیے، اس کے رزق کی. چونکہ وہ کھاتا ہے کوئی، اللہ نے اس کو کوئی کے بننے سے پہلے ہی نا، چونکہ آم اگر باہر سے خراب ہوتا تو کون خریدے گا، وہ تو سڑا مارا جائے گا. اندر اس کو رکھا، وہ اپنا رزق پا رہا ہے. دیکھ پتھر کے اندر کچھ کیڑے ہوتے ہیں، اس کا رزق پا رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات اللہ نے رزق رکھا ہے. اور بڑی تعجب کی بات ہے، اللہ جب چاہتا ہے رزق دے بھی دیتا ہے ان کا وقت آنے پر. ایسے کئی، یہ تو خیر مثالیں میں کیڑوں کی دے رہا ہوں، انسان ہم لوگ اس سے عبرت لے. ایسے کئی کیڑے ریگستان میں جو بستے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اتنے باریک کہ ان انڈوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، مائکروسکوپ لگتا ہے. وہ انڈے دیتے ہیں اور سبحان اللہ، اللہ نے اس میں قدرت اور ایسی جو ہے صلاحیتیں رکھی ہے، 80 سال تک بھی وہ انڈا اپنی جگہ باقی اور صحیح سلامت رہتا ہے. اور 80 سال میں جب اس کو موسم ملے گا بارش کا اور تھوڑے سے چھینٹے پڑیں گے تب نکلتا ہے. اگر ریگستان میں 80 سال بھی بارش نہ ہوئی تو وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے اور 80 سال تک سیف رہتا ہے. اور اگر بارش اس دوران جب بھی ہوتی ہے نکل کر آتا ہے، دنیا میں جو رزق دیا ہے وہ پاتا ہے، اور پھر انڈے دے کر دنیا سے چلا جاتا ہے نا.
کتنی تعجب کی بات ہے. تو اس کیڑے کو فکر نہیں ہے کہ میرے انڈوں کو رکھتا ہوں میں, اس کے لیے کچھ تو بھی انشورنس کرا کے رکھ دیتا ہوں, اس کے لیے میں جو ہے انویسٹمنٹس کر دیتا ہوں, کل کو کیا ہوگا بول کے بازو والے پورے انڈوں کو ختم کر دیتا ہوں میں. اس کو پتا ہے اس کا رزق اس کے رب نے اٹھا کر رکھا ہے اور اس سے وہ رزق ملنے والا ہے. لیکن ہم لوگوں کا حالت ویسی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیوچر پلاننگ نہیں کرنا چاہیے, اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن فیوچر پلاننگ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو پریزنٹ کو برباد کر دے پورا اور سب کچھ سمجھے فیوچر پلاننگ ہی سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, اسلام اس کے خلاف نہیں. تو کہا اس جانور کا رزق اللہ کے ذمہ. تو یہ بڑی اہم دعا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں. آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیے. بہت 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 زیادہ فضیلت, اسی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا, مختصری رکھوں گا. سب بسم اللہ کی مختصر کا اس کے مختصری رکھوں گا. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا, مطلب شاباشی دیتے نا, ارے ماشاءاللہ, سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر, ٹھیک ہے, ان کی کنیت تھی یہ, تجھے علم مبارک ہو. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے, بہت افضل, بہت فضیلت والی آیت ہے. اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ, مطلب ایک جگہ تھی, وہاں تشریف لائے. تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی آپ نے بیان کی, یہ سب سے فضیلت والی, عظمت والی بڑی آیت ہے, یاد رکھیں. اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری, ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے. نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس, جادو, اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے انسان محفوظ رہتا ہے. اتنے سارے فائدے ہیں. یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور معروف روایت ہے, صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے. میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں, بس مختصر آپ کو واقعہ, ہو چکہ حدیث بہت لمبی ہے. ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا, آپ وہاں تھے, رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا, آپ نے پکڑا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا. اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے, میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں, میں کل نہیں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا, چھوڑ دیا. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا, میں نے پکڑا, پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ. یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی, آج تو نہیں چھوڑوں. پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا, آپ نے پکڑا, کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو, کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے. کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے, یہ تھے وہ تھے, بڑا اس نے رونا رویا, ان کو رحم آیا, پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے؟ کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے. لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا, تو کہا آج بھی آئیں گا. یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں. پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا, پھر وہ آیا, آتے ہی میں نے کھجور چرا دی, پکڑا, کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا, یہ تھرڈ ٹائم, 2 ٹائم تو معاف کر دیں. کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا. اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے, حریص تھے. اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا. تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا. صبح ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا. کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا. تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی. اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا. ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی, حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا, پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو کہا وہ شیطان تھا. کون تھا؟
وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے، پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے۔ ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے، تو بہرحال اس کی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں یاد رکھیے، کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید پڑھو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیجیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان توحید پرست بھی ہو، سنت کے مطابق کام کرے، لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کا قبولیت۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر ہو، یاد رکھیے۔ پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ حفاظت کرے، دوسرا توحید پر رہے۔ آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا ہے اس دور میں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ عمل یاد رکھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے، توحید پر ہو، اخلاص نیت سے کیا ہے، سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو کتاب و سنت یاد رکھیے، کتاب و سنت یاد رکھیے، اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما، یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ گئی، مطلب قرآن نور ہے، ہدایت ہے، اور کھلی کتاب آ گئی تمہارے پاس۔ اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی، اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو گویا قرآن وہ کتاب ہے، یاد رکھیے، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوگا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے، اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 4th پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے، کیا عمل ہم کریں؟ 4th کام کرنا ہے، دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے۔ توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا ضروری ہے،
توحید پر رہنا اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم. اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا, یاد رکھیے. اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں, مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کریں, یاد رکھیے. یہ بے حد ضروری ہے اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے, یاد رکھیے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, علم کی مثال کیا ہے. اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے رہے ہو, اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لگے گا اس سے؟ نہیں. لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے. تو علم یہی ہے, علم نور ہے, مطلب دنیا میں اندھیرا ہے. اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے. دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں, اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے. لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کریں. یہ بے حد ضروری, یاد رکھیے. یہ وقت کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے, اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا. طہارت بنیادی چیز ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے, ہے نا. ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو, حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے. طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے. قرآن کی تلاوت اس سے جڑی, یاد رکھیے. بہت سارے احکام ایسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو, مطلب ذہن پاک ہو, خیالات پاک ہو, جسم پاک ہو, کپڑے لباس پاک ہو, اطراف کا ماحول پاک ہو, محلے پاک ہو مسلمانوں کے, ہے نا. تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے. ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر رکعتیں زیادہ ہو جائے, کم ہو جائے, کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا, تو کیا کرنا ہے ہم کو پتا نہیں. بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں, لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں, یاد رکھیے. اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا ہے, یاد رکھیے, اور ہمیں جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے, دینی علم کو حاصل کرنا ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا, صحابہ کے تعلق سے آتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھیے کیا فرمایا, کہا اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے, اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے. مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا, تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے. تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو, سیکھو اور جا کر سکھاؤ, ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بہت مشہور روایت ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے, یاد رکھیے. اس کی طلب رکھنا, اس کی طلب رکھنا, اس کی سوچ رکھنا, اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, یاد رکھیے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں. لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے, لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے. اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے. اور لوگ دیکھ رہے, آپ دیکھ رہے ہیں انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں, صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں, یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال اور حرام قرار دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے لوگ کتنے میں پڑھ رہے, کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. طہارت کے مسائل نہیں معلوم, روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم. جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے. یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر. ہم یہ سب گمراہیوں سے, اندھیروں سے, فتنوں سے, فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرے اور اس کو عام کر دے ہر طرف. لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو, اس کے مسائل, اس کی باریکیوں کو جانتے ہو, اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. موٹی موٹی جو باتیں اس کو کہیں گے, جیسے فرائض کو ادا کرنا, تو فرائض کو ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہے. تو اس کے بارے میں, اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے. کب ہوتے ہیں, کب نہیں ہوتے, کیسے ہوتے, کن حالت میں چھوڑ سکتے, کن حالت میں کر سکتے, اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے, اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا, فدیہ کیا ہوگا, اس کی قضا کیا ہوں گی, سب معلوم ہونا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھیں کچھ بھی نہیں بتایا. لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقم بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کبھی پڑھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پاتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے. 2-2 4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں لیکن 200 کتاب لے کر مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم خوب عام کریں اور اس کو حاصل کریں. آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں, یاد رکھیے, وہ یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا, مطلب اختلاف سے بچنا ہے. مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے, جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے, آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے. آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے. روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے, ہے نا, مطلب توحید پر اصل اس کی عبادت نہیں کریں گے, اس
سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا۔ تو پتہ چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا، لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا؟ وہ اختلاف ڈالیں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اتحاد ہے۔ اور شیطان کیا کر رہا ہے؟ توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے، اور سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے اس کی؟ اختلاف ڈالنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے۔ تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے، خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے، اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا۔ جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے، اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے، نہیں یہ تو ہوگا۔ کوئی کہے کہ ہم اتباع سنت کی بات مت کہیے، اس سے اختلاف ہو رہا ہے، نہیں ایسا۔ کوئی کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار، اس سے اختلاف ہو رہا ہے، نہیں یہ تو کہیں گے ہم۔ اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں۔ فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے، جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے، اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض پرائمری چیز ہیں، اس کے کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں، سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے، یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے، کئی فرقوں میں، کئی طبقوں میں، ٹوپیوں سے، شملوں کے کلر سے، ٹوپیوں کی ٹائپ سے، ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں، اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہیں، زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے مرنے سے قریب ہوتا ہے، اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں، سب کو 2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے، پھر ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے، سب کو بولتا ہے توڑو، سب توڑ دیتے ہیں، پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو، اس کا گٹھا بناؤ، اب توڑو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد رحمت ہے، اتحاد میں ہماری بقا ہے، اور اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب کا باعث ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے، دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں یاد رکھیں۔ لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے وہ یہ یاد رکھیے، فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے، خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے۔ یہ دور سے گزر رہا ہے، اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ رب العزت عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لے۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے فتنے فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو آپ فرمانا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ کوئی عبادت میں دل لگا، یاد رکھیں، اور خاص طور سے عبادت کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے، تمام عبادتوں کے فرائض ہے اور نوافل یاد رکھیے، اس میں خوب اہتمام کرے، چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا، اور ظاہر سے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہی نکال سکتا ہے کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے۔ تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے۔ بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے۔ اسی طرح 7 پوائنٹ جو آج کم لیں گے، 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے، یاد رکھیں تقوی میری داڑھی سے، تقوی میری ٹوپی سے، تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ اس کا رب اسے دیکھ۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے، صحیح کام کو کرے، تقوی ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں، یہ تقوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے، میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں تو روز قیامت کیا انجام ہوں گا۔ تو بہرحال وہ جو جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی دل کی کیفیت یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے اس کا ترجمہ، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو
تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے، یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے، اور وہ کیا ہوں گی، فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے، مطلب حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے۔ حق اور باطل میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دے گا۔ پھر فرق کیا فرمایا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل کا مالک۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے، فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے۔ اور آج یہ چیز کھو چکی ہے، ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق، تجارت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو فرقان جو ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے، جو کسوٹی ہے، جو کرائٹیرین ہے، وہ تب ملے گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کرے گا، اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو، اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دے گا قرآن میں، مطلب اچھائی اور برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا۔ یاد رکھیے ہر حال میں، ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو کیسا بیٹھتا ہے جب سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، غلطیوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت، سی سی ٹی وی تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر، خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتے ہیں اس سے باخبر۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح جو ہے 8 پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں، جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ کام یاد رکھے کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا، بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا، کیونکہ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سنیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے، آپ یاد رکھیں، اس کے باوجود بھی آپ 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے، ہم تو کتنے گناہ کرے دن اور رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا۔ اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے، استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے۔ میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے 8 پوائنٹ ہے، آگے اور 2 بھی ہے، یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے۔ تقویٰ آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا، صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجیے اس کے اندر سے، علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، علم کی اہمیت، تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو تلاش کیجیے، پناہ مانگنے والی دعائیں سارے ملیں گے آپ کو، پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس کو لیکچر، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور سے توبہ اور استغفار۔ توبہ کا میننگ کیا ہے، ایک راستے سے چل رہا تھا انسان، وہ راستے سے پلٹ گیا، مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا، اپنے آپ کو پلٹ گیا، نیکی کی طرف ہو گیا۔ استغفار کیا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے، اور جو گناہ چکے اس کی معافی چاہتا ہے، اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی گناہ نہ ہو بول کے معافی مانگتا ہے۔ سمجھ رہا بات، لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے۔ اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں۔ سب سے پہلے دل میں نادم ہو، انٹینشن ہو توبہ کا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے، یہ کنڈیشن ہے یاد رکھی توبہ۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے، جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت، جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے۔ آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے، فری کا ملا ہے، بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈالا۔ دیکھیے پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے۔ میں نے پیسے بھر دیا، سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا، اب 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں، اس کا ایک بٹ یوز کروں گا، بس لگا ہے وہ جتنے GB اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو۔ بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے، لے لیا آپ
آپ نے ختم, آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے, باقی بند, لیکن فالتو میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے اس سے پریشانی. معلوم ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم, اس کے لیے تیاریاں چل رہی کہ وقت کو برباد کیسے کرے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے, اسی کو انتہا ہے. ہم اپنے خالی وقت کو, فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے, دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے, دین علم حاصل کرے, دنیا میں حاصل کرے, دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے, اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے, ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے, اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے, خود علم حاصل کرے, دوسروں کو علم دے, لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے, لوگوں کی ہیلپ کرے, مدد کرے, تعاون کرے, جو کچھ ہو سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے, نوجوان یوتھس کے پاس خاص طور سے, اسپیشلی جو ایجوکیشن میں, آج کل تو اسکولنگ ایجوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے, کالج وغیرہ بھی آن لائن چل رہے ہیں. بچے 2 سال سے اسکول اور کالج کی صورت نہیں دیکھے آتے, لیکن یہ 2 سال میں کیا کنسٹرکٹیو کیا, بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جسم پہ چربی چڑھا لیا. 2 سال میں پڑھے ہیں, بس کھا رہے پی رہے, اوبیس بن گئے, کوئی ہنر نہیں, کوئی فن نہیں, کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. خالی وقت کو برباد کرے تو اپنے خالی وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ, اللہ کے ذکر میں لگاؤ, تلاوت قرآن میں لگاؤ, اللہ کی عبادت میں لگاؤ, اسکول کالج کا نالج حاصل کرنے میں لگاؤ. اس کے علاوہ جتنے بینیفیشل نالج ہے اس کو گین کرو, نالج کو ڈسیمنیٹ لوگوں میں پھیلاؤ, لوگوں کے اندر اچھی عادتوں کو ڈالنے کی کوشش کرو, لوگوں کو اچھائی ٹاک دو, برائی سے روکو. کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو. آج امت مسلمہ ایجوکیشن میں کہاں ہے دیکھیے آپ, بزنس میں کہاں ہے دیکھیے آپ, دنیا کے اندر کیا ہے ہمارا. تو اپنے خالی وقت کو, فارغ اوقات کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوگا, جو اعمال جو ہم کو کرنا ہے, جن دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا. صبر کرنا, صبر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, کیونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے. اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے, یاد رکھیے. کوئی تکلیف آئی, کوئی مصیبت آئی, دکھ آئی, پریشانی آئی, فتنہ آیا, بیماری آئی, بزنس ڈوب گیا, سب کچھ ہوا, صبر کرنا ہے, نتیجہ ہے مدد آئی اللہ تعالیٰ کی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, یاد رکھیے. حدیث کے الفاظ دیکھیے, اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا, اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے, اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. اور پھر فرمایا, اور پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے, مطلب پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے, اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے, ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کو لاتی ہے. مطلب جب پریشانی میں ہوں گے, تنگی میں ہوں گے, تو اس کا اچھا دور بھی آئے گا. تو یہاں جو بات بیان کی, اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تبھی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے. یاد رکھیے, بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی. بات یاد رکھیے, تو ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے, اور صبر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بڑی عظیم نعمت ہے. میں اپنے لیکچر سے بار بار کہتا ہوں, 2 نعمتیں ایسی جس کو مل جائے اللہ کی بڑا جس کو کہیں گے فضل ہے اس بندے پر. پہلا ہے صبر, اور دوسرا شکر. صبر اور شکر بڑے عظیم نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان کر فرمایا, مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے, خوشحالی دیتا ہے, اچھائی دیتا ہے, تو اس کا شکر ادا کرتا ہے, اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے, اجر اس سے اس کو ثواب ملتا ہے. اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے. تو گویا ہمارے کو اللہ نے اگر کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کیجیے, اس پہ ثواب ملتا ہے, اور اگر مصیبت میں ڈالا تو صبر کیجیے, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو صبر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یاد رکھیے. تو ہمیں خوب سے خوب صبر کرنا چاہیے, یاد رکھیے, اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جلد بازی سے کام لینے کے چکر میں, یاد رکھیے, بہت سی بار اچھے خاصے کام برباد ہو جاتے, بگڑ جاتے, تحریکیں برباد ہو جاتی ہے, ملک برباد ہو جاتے, انسٹیٹیوشن برباد ہو جاتے, شخصیتیں برباد ہو جاتی, گھر برباد ہو جاتا ہے نا. بیوی کو شوہر نے کسی حال میں دیکھ لیا, بغیر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں اور کیا, طلاق دے دی. بس صبر کرتا, تھوڑا پوچھ لیتا ہے کیا ہوا. کسی قوم کے بارے میں کسی قوم نے افواہ اڑا دی, فلاں لوگوں نے فلاں کیا, بغیر صبر کیا آپ نے کچھ بھی کر دیا, بعد میں پچھتا رہے کہ غلطی کیسے ہوگی ہم سے. صبر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, صبر بڑی اہم چیز ہے. تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے, اور جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لے. آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے, آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے, آج کے دور میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے, کوئی مرتا ہے, کوئی مارتا ہے, کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس دور میں یاد رکھیے, صبر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اور صبر کے ساتھ راسخ علم کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ ہوائی باتوں, فیک نیوز, میڈیا, سوشل میڈیا, واٹس ایپ یونیورسٹی کا دور ہے بہرحال, جس کے اندر بہت ہی کچھ بھی چالو, یاد رکھیے, کوئی اتھینٹسٹی نہیں, یاد رکھے. تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. صبر بیماری پر, صبر تکلیف پر, صبر موت پر, صبر فتنے پر, صبر فساد پر, صبر بزنس کے ڈوبنے پر, صبر کسی اعضاء کے کھونے پر, صبر ہر چیز پر صبر ہے, یاد رکھیں, اور صبر کا بڑا اجر ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم صبر کریں. تو یہ 10 پوائنٹ تھے, یاد رکھیے, جو آج میں نے مناسب سمجھے دور حاضر میں کرنے والے اعمال. پہلا ہم نے دیکھا فتنوں کے اندر ہم جو اللہ سے مدد طلب کریں, ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں کو ہٹائے ہم سے دور. دوسرا ہم نے دیکھا عقیدہ توحید پر راسخ رہے. تیسرا ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے سامنے. چوتھی بات ہم نے جو سیکھی, یاد رکھیے, دیکھا جو عمل کرنا ہے, یاد رکھیے, دینی علم کو خوب حاصل کرے. 5th پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے ہوئے, اختلاف سے بچتے رہے. 6th پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا, یاد رکھیے, وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی. 7th پوائنٹ ہم نے دیکھا تقوی
اختیار کرے. 8 پوائنٹ ہم نے دیکھا ادھر کہ کثرت سے توبہ استغفار کرے. 9 پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو، ایمٹی ٹائم کو، خالی ٹائم کو، فری ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرے. اور 10 پوائنٹ ہم نے صبر دیکھا بہرحال. اور اس کے بعد یہ بھی پوچھے اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیو اس کو کر سکتا ہوں؟ جیسا فار ایگزامپل کہ ابھی جو شہر میں رہتا ہوں اورنگ آباد، یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں، جیسا ابھی ٹیمپریچر 38 39 40 تک جاتا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر ریکمنڈ کرے کسی پیشنٹ کو کہ ابھی روزے رکھنا تمہارے لیے جان کے لیے خطرہ ہے، لیکن تم سردی کے دن میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہو، تو پھر چونکہ ڈاکٹر ریکمنڈ کر رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ دے گا اور اس کے بعد سردیوں کے اندر اس روزوں کو رکھ سکتا ہے. تو ایک تو پوچھنا پڑے گا روزے کیوں نہ رکھوں، ڈاکٹر ریزن بتائیں گا. تو آپ روزے چھوڑنا اگر ڈاکٹر ریکمنڈ کر رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مت رکھیے تو آپ پھر مت رکھیے. اس کے بعد کیا بعد میں رکھ سکتے ہیں، اس سے یہ بھی پوچھیے مطلب بعد میں کب رکھ سکتے ہیں، پھر مطلب کون سا موسم، کیسی حالت کے بعد، جیسے کہ 3 مہینے دوا کھا لیجیے پھر رکھ سکتے ہیں، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں، اگلے سال سے پہلے رکھ سکتے ہیں، وہ پوچھ لیجیے. تو پھر وہ کر لیجیے کہ آپ قضا کر لیجیے اس کو جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹتے ہیں. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بعد رمضان بھی، تو پھر آپ فدیہ لے لیجیے. مطلب چانسز نہیں ہے کہ پھر کبھی صحت ملے. جیسا بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جس کو خاص طور سے ٹائپ 1 کی شوگر ہوتی ہے، یاد رکھیں، جس میں انسولین وغیرہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے، کئی انجیکشن ہوتے ہیں، تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا. اگر واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں، اس کا یا تو قضا کر لیں یا پھر اگر ہمیشہ نہ رکھ پائے تو فدیہ دے دیں. نیکیوں کو برباد کر دینے والے یوں تو کئی اعمال ہیں جو احادیث میں بتائے گئے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. قرآن نے کئی عمل بتائے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. لیکن ان تمام میں سے میں نے 15 ایسے عمل چنے جن عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت یا تو کچھ حصہ نیکیوں کا یا مکمل نیکیاں مٹا دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک مومن کی جمع پونجی یہ نیکیاں ہی ہوتی ہیں. اگر یہ نیکیاں اس سے چھین لی جائے یا نیکیاں چلی جائے یا انسان عمل اپنی زندگی میں کرتا رہے لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ کون سے عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور وہ جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں تو ہو لیکن وہ ختم کر دی جائے. جن اور جادو کی حقیقت اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. بہرحال اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اکثر لوگ اس تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ہوتا یوں ہے کہ اس تعلق سے لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا اس مسئلے کے تعلق سے جن اور ان کی حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، تو عموماً بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی ملوث ہو کر بہت سی بار غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ شرک اور بدعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے. جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتا، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے علم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا. تو یاد رکھیں شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین ہے. اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی. تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا پھر یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے. اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں، اللہ ماشاء اللہ کی چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں. تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس چیز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائن دی، کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں. انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا. تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے. اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے،
اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے، وہ جواب دہ ہے، اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی اپنے اعمال کے اعتبار سے. اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا. ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتی. صرف یہ دو مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے. تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے والجان خلقناه من قبل نار السموم، کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا، ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہیں کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسے کی. آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی، جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا. تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. ناری سموم کے لفظ استعمال کیا، بنا لو والی آنکھ، اس سے ان کی تخلیق ہوئی. لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا. ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں، اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے، اپنے رویے میں بہت سخت تھا. بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے، اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں. آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی، آیت میں 15 تھی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا. آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور بنا لو والا تھا. دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی. تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. بہت سے لوگ سوال کرتے کہ جن مکلف ہے، سزا اور جزا؟ ہاں، ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے. اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراط اور تفرید کی شکار ہے. اس مسئلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جائے تو کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا. تو ایک افراط حدوں سے آگے، بس ہر چیز انکار کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا. اور دوسرے تفرید کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کو ان کے پاس مانا نہیں، قد اور قضا، بس جنہوں نے کیا ہوگا جادو سے ہوگا فلاں. یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط. آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف، شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے، شریعت نے کیا معاملات دی، میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوتا ہے تو آئیے اب ان لوگوں کا موقف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے نہیں، جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، بس وہی جن یہاں مراد ہے. جبکہ رب العزت فرق کرتا وما خلقت الجن والانس، فرق کیا وخلق الجان، اور ہم نے جن کو پیدا کیا. یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح، یہاں فرق واضح ہے. پھر بھی لوگ کہتے نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں. اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا، سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا. پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراط و تفرید کی شکار ہے. تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بس ہم کو اب سب پتا ہے. لہٰذا جن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سائنس سے پروف نہیں ہو سکتا. اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا. ایسے بھی تھوڑے لوگ آخری دلیل لگاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعے میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیزیں جس کو دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں، نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، ایمان رکھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے دکھتے نہیں، سب فالتو باتیں، وہ نہیں ماننا چاہیے. آئیے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے، وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا، سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا، تم کو ایک پاس بک دیتے، چیک بک دیتے، بس یہی اکاؤنٹ جاؤ پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں. آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں، دکھتا ہی نہیں ہوتا. بینک اکاؤنٹ کسی نے دیکھا کہ آج تک بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑ ہو گئے، کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. تعجب کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے. سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی؟ کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے جاؤ. آپ نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے.
جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے ہاتھ پیر دکھتے تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں، ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، یہی تو غیب ہے. اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے، نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کسی نے دیکھا، نہ نبیوں کسی نے اصلی شکل میں دیکھا، نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے. اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا. ایسی بہت سی باتیں ہوتی، نہ جنت دیکھا، نہ جہنم دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس طرح سے افراد و تفریط کے شکار نہ ہو. بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں. میرا سوال ہے، بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے. اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹون سے، یہ نیوٹرون سے، یہ الیکٹرون سے، ایمان لا لیا. میرے سوال یہ، کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے. لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو. سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے، آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقعہ میں دیکھا ہے لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں؟ جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے. سوال یہ، جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا. تو سوال یہ، شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایمان لاتے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان. اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں. یہ تو فلاں نے کہا، یہ تو پروفیسر نے کہا، یہ تو ٹیچر نے کہا. نیوٹن کے لاز مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حدیث رسول پہ اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا. نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا. نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتا، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. جب تک چھوئی نہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے. شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے. ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں. بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے. انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود. جنوں کا وجود ایک اللہ کی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا. ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا. یہ مکلف نہیں اللہ کیا، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں، یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق. اس کو چوائس بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجیے. رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے. یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک ہے. فرشتوں جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں. جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے. اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں. اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے، ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی، اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں کوئی، تو بھاگ گیا بولے تھا ایک آیا تھا. غلط فہمیاں ہوتی بہرحال. تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں. مقصد نہ ڈراؤں، نہ یہ ہے کہ آپ کو خامخواہ کی کسی مشکل میں ڈالوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو جس کی وجہ سے، جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے. تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں. ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوئے تو اٹھا کے پھینک دیا کسی نے. سوال یہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے؟ عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے. عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے. کوئی ان کو جن بولتا ہے، تو کوئی بھوت بولتا ہے، تو کوئی پریت بولتا ہے، تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑھ لیے. آئیے آج اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث ہیں، یاد رکھیے ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گے، اور رسول اللہ کی کئی احادیث کے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے. بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا. جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. عربی زبان جنوں کے کئی القاب یا کئی نام ہوتے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے. کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں وہ چیز ہے. پہلی چیز تو یہ، جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے.
انگلش میں بھی نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے، جن، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ جو ہے تو رسول اللہ مثلا رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی۔ کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا۔ تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں، انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جن، جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں، جنی یہی عربی سے جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں۔ اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، اس کو روح بولتے ہیں، روح ہٹا کر، اس طرح سے ارواح عربی میں کہتے ہیں۔ یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں، تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان، شیطان یہ قوی ہیکل جن ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں، قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح افرید بھی نہیں کہا جاتا ہے، افرید ایک بہت قوی ہیکل جن، جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ایک افرید نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا۔ تو یہاں بھی افرید ایک جن کا نام آتا ہے، جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے، جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں، جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو جب بھی حمام میں جایا کرو، بیت الخلاء اور پیخانوں میں جایا کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ غلیظ نسل جنوں کی، خبث ان کے مذکر سے اور خبائث ان کے مؤنث سے، دونوں سے۔ جن مطلب ان کے اندر مذکر اور مؤنث، میل فیمیل بھی ہوتے، جس طرح ہم میں ہوتے ہیں، مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکھائی ان سے پناہ مانگنے کی، بچنے کی۔ تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زبان میں مشہور اور معروف ہے جنوں کے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں۔ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، اس سے بھی ایک صفت پتہ چلتی ہے ان کی کہ اڑ سکتے ہیں، جو اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، سانپ، کتے کی شکل میں، حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں، سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں۔ تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو کبھی کہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کی رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، دوسری قسم وہ جو جانوروں کی شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کیجیے آپ کی جن تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کوئی کتا کہ آپ کے سامنے کچھ کھا رہا بڑے جان تو چھیڑو مت، پتہ نہیں جن تو نہیں ہے، یہ معنی نہیں یاد رکھیں۔ آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات، آگے تفصیلات رکھوں گا کہ شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اس سے۔ بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے، نکل جاتی ہے، مطلب کھانا بدو جس کو کہیں گے، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قسموں کا تذکرہ کیا۔ اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لے، جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیتیں دی، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں، جس کو ہم کہیں گے، اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ تکاثر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا۔ تو جن اور ان کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوگا، اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہے۔ تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے جیسے رسول اللہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گے، تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے، وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے۔ وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھے اور غائب ہو جائے، تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا ہوں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ روپ لیتے ہیں، انسانی شکل بھی لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا، جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی، فطرے کی، وہ کھجوریں چرانے آیا تھا، تو انسانی شکل میں آیا، لیکن جو ہی ابو ہریرہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے، تو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے۔ تو عموماً شکل نہیں لیتے، یاد رکھیں عموماً شکل نہیں لیتے، لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوخ کرنا، بلی ہے تو یہ تو کہ جن تو نہیں ہے، کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے، یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا۔ ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے، کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا،
تو اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والے یہ محلے کے اندر، وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا. تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا. گو یہ شکل لے سکتا ہے لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً، لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس تجھے پیش کہا مجھے معاف کر دو، بہت بھوکا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، کچھ لے جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، اس نے وعدہ کیا کل نہیں. جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا آج آئیں گا. جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقعی میں آیا ہوں، میں نے پکڑا اس کو کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے، آج بھی چوری. تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا آپ نے جیسا کہا تھا، پھر بہت گزارشات کی، میں نے چھوڑ دیا، آج اور آئیں گا. کہا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا. جب آیا ہو تو فوراً پکڑ لیا، کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا، آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے جا کے سزا دلاؤں گا. تو کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو 2 فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک. کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو آیت الکرسی پڑھ کر سو، کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے. جب یہ کہہ کے چلے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے. کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا، میں نے تو پکڑ لیا اس کو، آپ نے چونکہ کہا تھا، لیکن بہت گزارشات کی اور ایک کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا، میں نے چھوڑ دیا. کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے 2 فرشتے حفاظت کرتے. تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے. اے ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا قیدی کون تھا؟ تو کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول جان ہمیں کیا معلوم تھا کیا تھا. کہا وہ شیطان تھا، وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس معاملے میں سچ کہا، اس معاملے میں سچ کہا. اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی ہے عنوان سے متعلق، لیکن بتا دو کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے. رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی، سند دے دی کہ شیطان تھا لیکن سچ بات کہی، اٹیسٹیفیکیشن ہو گیا، ٹھپا مل گیا اس کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے، ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں، اس سے تعلق نہیں، وہ سب نہیں یاد رکھیں. حق بات جو بھی بولے، کوئی بھی انسان بولے اس کو لینا چاہیے ہمیشہ، حق ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور باطل پھر کوئی بھی بولے، کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس حدیث نے بہرحال یہ چیز بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی رہے. شیطان تھا، جھوٹ بولتا، لیکن کہا اس بار سچ کہا، رسول اللہ نے اس کو دے دیا. تو اللہ اس کے رسول کی سند آ جائے کسی چیز بات پر تو وہ بات حق ہو گئی، یاد رکھیں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں انہوں نے بولے اس لیے چھوڑ دینا صحیح بات نہیں. بہرحال یہ تو ان کی اقسام تھی. اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، جب تم رات میں سو اور کتے کو بھونکتا ہوا یا روتا ہوا سنو یا گدھا چلائے تو پناہ مانگو اللہ میں شیطان مردود سے. یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتا جو تم نہیں دیکھتے. تو لہٰذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے. مطلب یہ 2 جانور شیاطین کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں، اس کی دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اور ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں، میلوں اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں. میلوں اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں، شو ہوتے ہیں نا، بالخصوص 2 ہی شو ہوتے ہیں، کتے کا شو یا گدھے کا شو. اور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر، آپ کہیں بھی جائیے کوئی بھی جو میلے فیئرس لگتے ہیں ان میں 2 چیز جانوروں کے شو ہوتے ہیں بالخصوص، ایک کتے کا شو اور ایک گدھے کا شو. کتے کا شو کیا ہوتا ہے؟ وہ کتے سے پوچھتا دیکھو یہاں کون جڑوا ہے، ایک آیا ایک نہیں آیا، تو کتا برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا، بولتا کتے کو بھی غائب کا علم ہے دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم. یا گدھے کا شو ہوتا ہے، وہ بولتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت ہے، اس کا 10 روپیے صرف. وہ گدھا برابر جا کے کھڑے ہو کے ہی نہیں آتا، دیکھو برابر. وہ عورت سے پوچھا تو بولتی ہاں 10 روپے تھے میرے پاس. تو بولتے واہ واہ کیا گدھا ہوشیار ہے، یہ کیا کتا. اندازہ لگائیے یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے. اصل بولے تو یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کھلواڑ. اس لیے کہ یہ 2 وہ جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا مالک، ان کا آقا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ ایک شیطان اس کے پاس ہوتا ہے جس کو بہرحال وہ اپنی زبان میں موکل کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ان کا قید کرنا، ان کو بند کرنا جائز نہیں. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گے. تو وہ اس کو قید کر کے رکھتا ہے، پھر اس گدھے اور اس کتے کو بولتا ہے، اس گدھا اور کتا جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے، پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں، اس کا 10 روپے. وہ شیطان جا کر جیبا ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے، آ کر گدھے کو پکڑ کے لے جاتا ہے. یہ آدمی گدھا جا کے کھڑے ہو جاتا ہے، انسان کو گدھا بناتا ہے. اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے گدھے کا شو ہے. یہ گدھے کا شو دکھا کے اپنی حیثیت ہم کم کر رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کے ہم کو نہیں، گدھے کو معلوم ہے تمام بات. عجیب بات. تو یہ شیطان کا بگاڑ ہے، شیاطین کے ذریعے کام کرواتا ہے. اور تعجب ہے گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور آپ کو کبھی نہیں ملے گا. میں شرط دیتا ہوں آپ کو، شرطیہ بات کرتا ہوں، آپ کو چیلنج کرتا ہوں، گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور استعمال نہیں ہوتا جادو میں. کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ 2 جانور ہیں جو وہ دیکھتے ہیں
جو تم نہیں دیکھتے، یہ شیطان کو انہی کے ذریعے یہ لوگ شوز کراتے ہیں اور مسلمان معصوم بچوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں۔ تو ماں باپ کا یہ کام ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، لیکن بچوں کو کیا تصور دے رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ سب چیزیں جاننے والا کوئی ہے، وہ بھی ایک گدھا اور کتا، وہ شیطان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ لیکن اب بچوں کو کون بتائیں گا یہ بات؟ عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں اس سے، تو اس معاملے میں احتیاط کریں۔ آئیے، ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے، ان کا ہمارا معاملہ کیا ہے، ان کی ہماری شروعات کیا ہے، ان کا ہمارا جھگڑا کیا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ شروعات ان کی یوں ہوئی، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو آدم سے پہلے پیدا کیا۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی حدیث کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کی تخلیق شروع کی تو یہ آ کے آدم کے اطراف گھوما کرتا۔ اللہ جب آدم علیہ السلام تخلیق کر رہے تھے تو وہ گھومتا اور آدم علیہ السلام کو بجاتا، اور جب بجاتا تو آدم علیہ السلام اندر سے کھوکھلے تھے، مٹی کا پتلا جو تھا آپ کا کھوکھلا تھا، تو جب بجاتا تو اس کو یقین ہو گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے کمزور ہوں گی اندرونی طور سے، اسی لیے اتنے آسانی سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے بھیجا۔ تو وہ جانتا تھا جو مخلوق بن رہی ہے وہ مخلوق کمزور ہوں گی، اپنے اعتبار سے کمزور ہوں گی، وہ بہت جلدی باتوں میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال وہ جانتا تھا، وہ بجاتا اور بار بار آدم علیہ السلام کے اطراف ارد گرد گھوما کرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں گھوما کرتا، اور یہیں سے اس سے کچھ نہ کچھ کوفت اور جلن شروع ہوئی، جس کا نتیجہ تب نکلا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے، اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا۔ اب یہاں غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا، لوگ سمجھتے ہیں، اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا، دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم لیتا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم لیتا۔ ایک دن جل گیا آدم سے، جل گیا تو پھر بغاوت کر دی، مخالفت کی، فرشتوں کی گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے، جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان کی چوائس نہیں ہے، کچھ بھی سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ، جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، واضح آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے، تو تمام کے تمام جھک گئے۔